الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جامع ترمذی میں کتاب الامثال ہے، باب نمبر 3 ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ جناب حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا 5 باتوں کا۔ اللہ نے فرمایا سونیا ان 5 باتوں پر عمل کیجئے اور آگے عوام کو بتا کر، امت کو بتا کر ان سے عمل کروائیے۔ جناب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے کچھ تاخیر ہو گئی ان باتوں کو آگے ڈیلیور کرنے میں، تو جناب عیسیٰ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ امت کو، آپ لوگوں کو ان بات کی تلقین نہیں کریں گے تو میں کرنے لگا ہوں۔ جناب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ جناب آپ ذرا رکیے، میں خود اعلان کروں گا، مجھے اندیشہ ہے۔ راوی فرماتے مجھے شک ہے 2 جملوں میں، یا مجھے زمین میں دسا دیا جائے گا یا مجھے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، آپ رکیے۔ جناب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، بیت المقدس بھر گیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے کناروں تک بندے بیٹھ گئے، اتنی دنیا جمع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے 5 کاموں کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں بھی بتاؤں اور تم بھی اس پہ عمل کرو۔ جناب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، یعنی کہ اللہ صرف عبادت کے لائق ہے۔ اور لوگوں سن لو، کسی کو اس کا شریک مت بنانا۔ فرماتے ہیں اس کا شریک بنانے کی مثال اس طرح ہے، آپ کے پاس سونا اور چاندی ہو اور آپ نے اس سونا اور چاندی کو بیچ کر ایک غلام خریدا اور کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا مال ہے، اس پہ اپنا تصرف کرو، اپنی خدمتیں کرو اور اپنے اس میرے کام کو بڑھاؤ اور جو نفع ہو وہ مجھ جمع کرواؤ۔ لیکن غلام سارے معاملے کرتا ہے لیکن جو نفع ہے وہ اپنے مالک کو نہیں دیتا۔ تو فرمایا پھر کون بندہ ہے جو اس بات پہ راضی ہو کہ وہ اپنے مال و دولت بیچ کر ایک غلام خریدے اور وہ غلام اس کو نفع بھی نہ دے۔ اور میں اسی طرح ہے کہ اللہ نے، میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے رزق دیا، سانسیں چلائی ہیں، چلنے والا بنایا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہر چیز بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور پھر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رزق دینے والا، پالنے والا، عزت دینے والا، ذلت والا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں دوسری بات اور کمال بات یقین مانے، اگر آپ کے جسم میں دل ہے تو دھڑکے کا ضرور۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرمایا، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری بات اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں نماز کا حکم دیتا ہے، جب تم نماز ادا کرو تو ادھر ادھر مت دیکھو۔ میں یہ کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی توجہ کو صرف اپنی نماز کی طرف مرکوز کرو کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، رب کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنی نماز میں اپنی توجہ ادھر ادھر مرکوز کرتا ہے تو یہ جان لے جب وہ مرکوز کرے گا اس کے مد مقابل خود جلوہ فرما ہونے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ پتہ چلا جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور ادھر ادھر توجہ نہ کرے تو اس کے مد مقابل اس کا پروردگار ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی توجہ ادھر ادھر مرکوز کرتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت اس کو اس کے قدم نہیں چومتی۔ تو جناب جب بھی ہم نماز پڑھے، اور بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا کیا منشور ہوتا ہے کہ ہم سوچ کبھی اس کے بارے میں رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ذہنوں میں کچھ کیا کیا کھچڑیاں پک رہی ہوتی ہیں، کیا کیا فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم کھڑے کس کی بارگاہ میں ہیں؟ اس کریم کی بارگاہ میں جو ہماری سانسیں جلانے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں جلا فرمائے گا۔ اور تو جناب جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس پختہ یقین کے ساتھ کہ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو انتہائی قرب کے ساتھ سماعت کرنے والا ہے اور بصارت کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تیسری بات کا حکم دیا کہ وہ صدقہ کرے، اور فرمایا صدقے کی مثال اس طرح ہے کہ کسی کے پاس، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندے کو روزے کا حکم دیا
تیسری بات، اللہ نے بندے کو روزے کا حکم دیا، فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ بہت سارے بندے چل رہے ہیں اور ایک بندے کے پاس ایک تھیلی ہے اور اس تھیلی کے اندر مسک کی خوشبو ہے اور سارے بندے اس کی طرف متوجہ ہیں کہ ہم وہ خوشبو سونگھ لے۔ فرمایا جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے والے کے شام کے وقت اس کے منہ میں سے جو بو آتی ہے، فرمایا اللہ کو اس مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو فرمایا جناب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے کہ جناب روزہ رکھا کرے، تو فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں چوتھی بات کا حکم دے دیا ہے کہ تم صدقہ کیا کرو۔ صدقے کی مثال اس طرح ہے کہ دشمن تمہیں قید کر لیتا ہے، اس کے ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور اس کی گردن اڑانے کے لیے ٹیلے پر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تیرے پاس کوئی فدیہ ہے دے اور اپنی جان بچا لے۔ فرمایا یہی مثال صدقے کی ہے کہ ہمیں تمام قسم کی اذیتوں غموں نے جکڑا ہے، جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ ساری بلائیں ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانچویں بات یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی 5 باتوں کی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا، اور فرمایا جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہوتا ہے، فرمایا اس بندے نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا ہے، اس کا پھر اسلام کے ساتھ رشتہ نازک ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، فرمایا جو شخص زمانہ جہالیت جیسے دعوے کرے گا فرمایا وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی، صحابہ بھی کمال کے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ قرآن پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حضور نے فرمایا بے شک وہ اس طرح کے کام کرتا ہو، لیکن وہ بندہ جب جماعت سے ادھر ہوگا ایسی کہانتیں کہے گا جو زمانہ جہالیت میں کہی جاتی تھی، فرمایا پھر وہ بندہ اپنے گلے سے اسلام کے پٹے کو اتار کے پھینک دیتا ہے، پھر وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اسلام اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام مضبوط رہے، تمہارا ایمان مضبوط رہے، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے اور جماعت کے ساتھ رہے۔ جو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جماعت پر اللہ تعالیٰ کا، جماعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق